अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाजरीन, मरियम नवाज साहबा सिंध के अपने पहले इम्पोर्टेंट सियासी मशीन पे सिंध में मौजूद हैं। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में भी शिरकत करेंगी और उससे पहले उन्होंने सखर में पार्टी के कन्वेंशन को ख़िताब किया है और वो बहुत पुरजोश होकर नज़र आई हैं। और वो जितना पुरजोश होके और जितने डिसाइसिव होके आई हैं, वो एक किस्म के सवालात भी उठा रहा है कि क्या उनकी आमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किलात तो पैदा नहीं करेगी, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर माइंड से हैं कि इस्तीफ़े देने हैं। और उन्होंने कहा है, वो लोगों से राय मांगी, उनका ओपिनियन लिया कि इस्तीफ़े देने चाहिए, और ये भी कहा कि इन जहली असेंबली में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जो इनकी मेज़बान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो कुछ और सोच रही है। और अगर ये मामलात हैं और ये लबो लहजा जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने सखर में रखा है, और वो इतनी क्लियर माइंड से कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में जो गुफ्तगू करेंगी, आज जो गुफ्तगू करेंगी, और उसमें इस किस्म की गुफ्तगू होगी, तो ये पीडीएम के लिए ये बरसी कैसे याद रखी जाएगी, पीडीएम के लिए उस पर क्या असरात होंगे, गुफ्तगू इन सारे हवालात में करेंगे। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि पीडीएम के लिए मरियम नवाज़ की मौजूदगी अहम हो गई है, लेकिन बरसी में मरियम नवाज़ की मौजूदगी अहम हो गई है, लेकिन इतनी अहम हो गई है एक और तकरार जो मौलाना फजल रहमान साहब, जो पीडीएम के सरबराह हैं और पीडीएम के एक अहम कंपोनेंट पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से खड़ा हो गया है वो तकरार। वो कहते हैं, वो खबरें ज़ाहिर है बिलावल हाउस के सोर्सेज से आउट हुई हैं और उन्होंने करवाई हैं कि मौलाना साहब जो है वो उस वजह से नहीं आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ अफसरों के तबादले चाहे थे और वो नहीं हुआ है, तो ये मामला हुआ। हालांकि आप अगर ये जो मेरा व्लॉग है उसको देखेंगे, 5 दिन से पहले मैं ये कह रहा था कि मौलाना साहब नहीं आ रहे हैं, उनके और मसाइल हैं, वो भी गुफ्तगू में हुए हैं। और सवाल ये होता है कि अब पीडीएम का मुस्तकबिल के हवाले से बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का जो तकारीर होनी है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होंगी, और वो पीडीएम के मुस्तकबिल पे जो बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का दिन है, आज का दिन जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो असर छोड़ेगा। गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो मरियम नवाज साहबा जब सखर में आज गुफ्तगू कर रही थी गुज़श्ता शब को, तो वो गुफ्तगू जो है वो बड़ी क्लियर माइंड से थी, और वो कोई ज़हनी तौर पर उनके यहाँ कोई कन्फ्यूजन या इबाहम नज़र नहीं आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो इस्तीफ़े देने हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस्तीफ़े देने हैं वो हम किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा और जलसे में ये ऐलान करके कहा कि वो 2 मेंबरान जावेद लतीफ़ साहब और सजाद अवान साहब, उनके इस्तीफ़े शरारत से स्पीकर के पास गए हैं, लेकिन अब ये हमने तस्लीम करना है कि हमने इस्तीफ़े दिए हैं। हम पीटीआई वाली हरकत नहीं करेंगे कि जब उन्होंने इस्तीफ़े दिए, स्पीकर उनके मेंबरान से पूछ रहा था तो वो कह रहे थे कि इमरान खान ने दबाव डाला इसलिए इस्तीफ़ा दिए। एक तो ये बड़ी क्लियर बात है, लेकिन हमें पता है कि पीपल्स पार्टी तो बरमला अब पहुंच गई है कि इस्तीफ़ों की तरफ नहीं आएंगे। न सिर्फ ये, बल्कि पीपल्स पार्टी और एक के शायद गालिबन खैर खाहों के रूप में बदखा भी मौजूद होते हैं। क्या पता पीपल्स पार्टी के अंदर इस किस्म के एलिमेंट मौजूद हों जिन्होंने इस मरहले पे वो जो मुबैना ऑडियो लीक की एक बात की है कि अच्छा JUI के राशिद मसूर साहब की बात हुई है ना, दाम क्यों छुपाए, कि उन्होंने कुछ अफसरों के तबादले के तकाजे किए थे और उस बुनियाद पे मौलाना साहब नाराज़ हुए, इसलिए नहीं आ रहे हैं। अब ये हमें पता है ये ऑडियो लीक्स कैसे बनती हैं, क्या बनती हैं, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो पता नहीं करने चाहिए या नहीं, लेकिन जो करते हैं उनको पता है कि इनके मकासद क्या होते हैं। बहरहाल ये कोई तकरार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि JUI ट्रेडिशनली आज नहीं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से और
راشد محمود سومرو کے والد صاحب شہید ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے دور سے پیپلز پارٹی کی لاڑکانہ میں ٹریڈیشنل رائیول رہی ہے، ان کے خلاف الیکشن لڑتے رہتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ یہ جو اریگیشن کے کینالز ہیں سکھر میں، لاڑکانہ میں، ایک پٹیشن تھی اس پہ کہ ان پر انکروچمنٹ سے ہٹائی جائے۔ اس آپریشن کے دوران کچھ لوگوں نے احتجاج کیا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کچھ مساجد منہدم کی گئی ہیں۔ اس پہ راشد محمود سومرو صاحب احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں، ایک تقریر میں اور ایک جگہوں میں اپنی پارٹی کے کارکنوں کو ہدایت بھی کی تھی کہ یہ اگر معاملہ ہوتا ہے تو ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہائی کورٹ کے حکم کو، یہ ہائی کورٹ کے حکم پہ منہدم ہو رہے تھے انکروچمنٹس، اگر ہائی کورٹ کے حکم کو کوئی افسر غلط نمونے سے استعمال کر رہا ہے تو پھر ہم دھرنا دیں گے سکھر میں، لاڑکانہ میں، گلی خدا بخش میں۔ اور یہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ برسی کے موقع میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ اس کو آڈیو لیک بنا کے اور پی ڈی ایم میں ایک بڑا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ عین اسی وقت ہوا ہے، مطلب جس دن صبح کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کی تقریبات شروع ہونی تھی، رات کو یہ آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس میں پی ڈی ایم کے اندر طوفان مچا ہوا ہے۔ مریم نواز صاحبہ سکھر جب پہنچی تھی اس سے پہلے ان کو اس مبینہ آڈیو لیک کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا، انہوں نے تفصیل لیا ہے اور ہمیں یہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ انہوں نے اس معاملے کا بغور جائزہ لیا ہے۔ کئی پولیٹیکل کمنٹیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے جتنا کچھ حاصل کرنا تھا، جتنا کچھ چلنا تھا، وہ غالباً ہو چکا ہے، تو اس لیے اب وہ اس قسم کے مرحلے میں جا رہی ہے جہاں سے معاملات آگے شاید نہ بڑھ سکیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ 29 تاریخ کو جو نارملی ہوتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 26 دسمبر کو یا 27 دسمبر کو پی پی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اور یہ اجلاس کوئی ورکنگ اجلاس نہیں ہوتا ہے، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ وہ اجلاس نہیں ہو رہا ہے اور وہ 29 کو کراچی میں طلب کیا گیا ہے، جس میں اعتزاز حسن سمیت دوسرے لوگ شریک ہوں گے۔ اور وہ ظاہر ہے استعفوں کے خلاف وہ ایک معاملہ ہے، پیپلز پارٹی کا اوپینین بنا ہوا ہے کہ ابھی ہم نے 31 تک استعفے پارٹی سربراہوں کو دینے ہیں، بعد میں لانگ مارچ کا معاملہ ہے، لانگ مارچ کے بعد بھی آپشن کھلے رہیں گے۔ تو یہ مرحلہ اس طرف جا رہا ہے، اس لیے میں سوال یہی بار بار کر رہا ہوں کہ آج جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے، وہ برسی پی ڈی ایم کے حوالے سے کیا پیغام لائے گی؟ مریم کا جو لہجہ ہے وہ خود امتحان میں ڈال رہا ہے پیپلز پارٹی کو، کیونکہ یہاں کھڑے ہو کے اگر اتنی کلیئرٹی سے وہ بات کر رہی ہوں گی، جو سندھ کے جو اینٹی عمران خان کراؤڈ کٹھے ہوگا نا، اینٹی عمران خان کراؤڈ میں اتنی کلیئر بات یہ کریں گی، اور وہ جو میزبان ہوں گے وہ جس قسم کی گفتگو استعفیٰ کے حوالے سے لگی بدی گفتگو کر رہے ہیں، تو اس سے مسائل بڑھیں گے۔ اور جو شیڈیول جاری ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ وہاں موجود ہوں گی۔ ابھی تک یہ کسی وقت بھی وہ شہید بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو، مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کے مزارات پہ حاضری بھریں گی۔ 2 بجے کے قریب جلسہ شروع ہوگا، 5:20 پہ دعا ہوگی۔ رات کے لیے پہلی مرتبہ رات لائٹ کا انتظام کیا گیا ہے، ورنہ لائٹ کا انتظام عموماً جلسے گاہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ سیکیورٹی وہاں بہت آ گئی ہے، اور مریم نواز کا یہ جو سندھ والا دورہ ہے وہ لگ ایسے رہا ہے کہ ایک نئی پولیٹیکل فگر کا جو کیا کہتے ہیں اکاؤنٹ کھلانے کا کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔ سوالات جو امپورٹنٹ ہیں کہ یہ مریم نواز صاحبہ کا دورہ جو ہے وہ ان کو کیا دیتا ہے، یہ جو ہم نے دیکھ رہا ہے کہ وہ ان روٹ ہو رہی ہے سندھ میں، یہ ایک بات ہے۔ پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے تقاریر جو کل ہوں گی، پھر 29 تاریخ کو جو فیصلہ ہوگا وہ کیا سنکرونائز ہو سکیں گی یا نہیں ہوں گی، ایک پیج کی ہوں گی کیا نہیں ہوں گی، یہ ہوگی۔ خود مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو کے بیچ میں جو مبینہ تکرار کھڑی ہو گئی ہے، جو میڈیا میں آ رہی ہے، اور وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے افسروں کے تبادلے پہ یہ سارا کیا ہے،
یہ ہمیں پتہ ہے کہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی لاڑکانہ میں مقامی سطح پہ ایک دوسرے کے پولیٹیکل رائیولز ہیں ڈیکیڈ سے، لیکن اس مرحلے پہ، اور وہ بالکل ہی کلیئر بات ہے کہ بلاول ہاؤس کے ذرائع سے یہ خبریں آ رہی تھی اور وہ اس کو پروموٹ کر رہے تھے، ان کا مقصد کیا تھا اور اس کے اثرات پی ڈی ایم پہ کیا ہوں گے، پی ڈی ایم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ریلیشن شپ کا کیا ہونا ہے، یہ اگلے دنوں میں واضح ہوگا۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔